کا اسلام. میری آواز آ رہی ہے سسٹر جی؟ جی پاسٹر آ رہی، تاری آواز بہت اچھی آ رہی ہے. اچھا، کوئی ایک کیمرہ آن رکھے تاکہ میں سمجھ جاؤں گا کہ میری آواز آ رہی. کوئی ایک کیمرہ پر کا. جی پاسٹر جی آن کرنے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت سے پلیز اوپن رکھو. پرویز رشید کا اسلام. مجھے اور آپ کو نجات دی، اس کا شکر گزار ہے. تو آج کے اس سندر کلام کے لیے، سندر بات کے لیے پاسٹر جی کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج کا جو نجات کا پیغام ہے انہوں نے مجھے دیا. میں ان کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں. اور پاسٹر لکھویر جی کا. آج سب سے پہلے ہم اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے کہ خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا قیمتی خون دے کر ہمیں نجات دی. یہ خون کی ندی جاری ہے مسیح کی سولی سے، اور جو کوئی اس میں نہائے گا یقیناً صاف ہوگا. میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، یسوع میرے لیے پر ہوا تھا قربان بچانے کو مجھے. ہاللویا، یسوع نے میرے لیے جان دے دی، پھر جی اٹھا، پھر جی اٹھا. ہاللویا، آمین. قدوس یا رب الفواج، آسمان زمین کے مالک، سانسوں کے مالک، کائنات کے مالک، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہے. ابلیس کی چال ہم صبح چادر سے بچا کے محفوظ رکھتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہے. اپنے لوگوں سے ملاتے ہیں. دل کی گہرائی سے شکر گزار ہے. آپ نے اس زندگی میں آ کر نجات کا کام کیا، اور جتنوں نے آپ کو قبول کیا وہ آپ کی بادشاہی میں جائیں گے. خدا آپ کا جو آج کلام خدا جی جو شہد جیسا ہے خدا جی، اس سے بھی میٹھا ہے. خدا جی جب میں بولوں تو خدا جی مجھ سے میں نہ بولوں بلکہ پاک روح مجھ میں سے ہو لے. اب جو سن رہے ہیں وہ تیرے اپنی زندگی پہ غور کریں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے، آپ کے اس مقصد کو جانیں، اور پھر آپ کے کہنے کے مطابق اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. سارے پروگرام کو آپ کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، سارے سسٹم کو آپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں. خدا کے خادموں کو کثرت سے برکت دیجیے گا. خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، سسٹم نہیں کدھر میرے پیارے بہنوں بھائیوں، یہ کلام مقدس میں 66 کتابیں اور 66 دروازے ہیں. جب ہم ہر ایک حصہ کھولیں گے تو اس کو میں کہتا ہوں دروازہ، اور ہر دروازے میں خزانہ ہی خزانہ ہے. آج ہم جو خزانہ لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نجات کیسے آئی، ہماری زندگی سے بیماریاں کیسے چلی گئیں، ہم دکھوں سے کیسے آزاد ہو گئے، غلامی سے کیسے آزاد ہو گئے. اس کے پیچھے خداوند یسوع مسیح دنیا میں کیوں آئے. ہم کو وہ دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تخت و تاج چھوڑ کر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں کیوں بھیجا. اس کے ذریعے جب ہم اس کلام کو صحیح طور سے سنیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں نجات کیسے ملی ہے. اس کے پیچھے بہت سی تکلیفیں ہوئی ہیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں. خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم نجات حاصل کریں. آدم پیدائش 3 باب اس کی 23 آیت کو جب ہم دیکھیں تو آدم اور ہوا کی نافرمانی کے باعث خدا نے آدم اور ہوا کو باغ عدن سے باہر نکال دیا تھا، اور وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو دیوار آ گئی تھی. کیونکہ خدا نے مجھ سے اور آپ سے بہت پیار کیا ہے، اس لیے خدا نے
ہمیں واپس ملانے کے لیے، اپنے ساتھ اپنے پاس رکھنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رومی 8:3 میں کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، خدا نے، اب دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کلام مقدس میں لکھا ہے رومی 8:3 میں، خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیجا. خدا نے اپنے بیٹے کو میرے لیے اور آپ کے لیے بھیجا ہے. وہ خدا یسوع مسیح خود نہیں آئے، خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. کوئی ایسے بڑھنے کی ضرورت تھی اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا. تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، روح القدس کے ذریعے مقدسہ مریم کے ذریعے پیدا ہوئے، کلام کو غور سے سنیے گا، کتنے لوگوں نے اس قربانی دی ہے ہمیں نجات دینے کے لیے. متی رسول کی انجیل 2 باب اس کی 16 میں کیا ہے، جب ہیرودیس کو بتایا گیا کہ یہودیوں میں ایک بادشاہ پیدا ہو گیا، تیری حکومت چلی جائے گی، تو بادشاہ کو شیطان نے اپنے لوگوں کو لے کر اس کو بھڑکایا. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ 2 سال کے اندر کتنے بچے چھوٹے سب کو قتل کر دو. تو میرے پیارے بہنوں، اور سے سننے والی بات ہے، خدا یسوع مسیح کو تو مقدسہ مریم کو یوسف کو تو خدا ایک دن پہلے ہی رات کو وہ لے گئے تھے مصر کی سائڈ پہ، یہاں سے نکال کر لے گئے. لیکن کتنی ماؤں کی، کتنی بہنوں کی، کتنی بیٹیوں کی گودوں سے بچے چھین لیے گئے اور ان کے سامنے خدا ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، ان بچوں کو ہم مت بھولیں، وہ بچے میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہوئے، کیونکہ ان بچوں نے قربانی دی ہے. کیونکہ ہیرودیس یہی سمجھتا کہ انہی میں وہ یہودیوں کا ہمارا نجات دہندہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان بچوں نے بھی قربانی دی، شہید ہوئے. خدا یسوع مسیح نے خدمت کے وقت ایک پیغام دیا تھا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، اور دیکھ لو انہوں نے جان دی. خدا یسوع مسیح کے مختصر سا کلام بیان کریں گے. خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہمیں نجات دینے کے لیے، لیکن متی رسول کی انجیل 27 باب اور اس کی 29 سے 31 میں دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا، خدا یسوع مسیح کو پکڑا اور پھر اسے چوگا پہنا دیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج گاڑ دیا گیا، اوپر سے لہو لہان ہو گئے اور گھٹنے ٹیک کر اسے سجدہ کرنے لگ گئے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ، اے خدا کی، ہم تجھے سجدہ کرتے سلام کرتے ہیں. ٹھٹھوں میں اڑا رہا، مذاق اڑایا گیا، لیکن انہوں نے اف نہ کی. کیوں اف نہ کی؟ کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا نجات کے کام کے لیے. وہ ہمیں چاہتے ہیں خدا کہ ہم اس کی بادشاہی میں جائیں. وصایا 50:6 دیکھیں، میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے درمیان رکھ دی، داڑھی نوچی، میں نے اپنا منہ رسوائی سے نہیں کھولا، تھوک سے نہیں چھپایا. انہوں نے خدا یسوع مسیح کے پیٹھ پر کوڑے مار مار کے ان کے بدن کو چھنی چھنی کر دیا. ان کی داڑھی نوچی گئی، ٹھڈے مارے گئے، تھوکے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اف نہ کی. اگر ہم دوسرا سلاطین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، غور سے سنیے گا. دوسرا سلاطین 19 باب اس کی 35 میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ 1,85,000 لوگوں کو ایک ساتھ مار سکتا ہے ایک دم. لیکن اگر وہ فرشتے کو بلا لیتے تو پھر نجات کا کام نہ ہوتا. تو دکھوں سے تو گزرنا تھا، تو اس لیے انہوں نے فرشتے کو خدا نے نہیں بھیجا. اپنے بیٹے کو تکلیفوں میں انہوں نے برداشت کیا. خدا نے کہ کس طرح میرے بیٹے پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے برداشت کی سب کچھ. وصایا 53:7 میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی، ٹھڈے مارے گئے، تانے دیے گئے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہ خاموش رہا. کیوں؟ جب بھیڑ اپنی بال کترتی ہے تو اس کے سامنے ایسے کھڑی رہتی ہے اور وہ اس طرح چلاتا ہے اور بال کھڑے رہتے، اسی طرح وہ خاموشی سے کھڑے رہے. ان کا مذاق اڑایا گیا، ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، پر انہوں نے پھر بھی کچھ نہ کہا. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے انہوں نے نجات کا کام کیا. ظلم سے تکلیفیں اٹھائی ہیں، کوڑے مار مار کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. جب آپ دیکھتے ویڈیو بنی ہے خدا یسوع مسیح کی، تو ڈائریکٹر نے کس خوبصورتی سے دکھایا ہے کہ کس طرح ان کے بدن کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، چھنی چھنی کر دیا، لیکن انہوں نے اف نہ کی.
کیوں نہ کی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو نجات کے کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا. اور متی رسول کی انجیل 27 باب اس کی 44 آیت میں دیکھیں کہ لوگ لان تان کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکائے گئے. لوگ لان تان کر رہے تھے, انہیں مذاق کر رہے تھے, مذاق اٹھا رہے تھے, اور یہ دو ڈاکو بھی خداوند یسوع مسیح کو لان تان کر رہے تھے. لیکن اچانک کیونکہ نجات کے لیے وہ آئے تھے, اس لیے بدکار ڈاکو جو صلیب پر ہے پہلے خداوند یسوع مسیح کو لان تان کر رہا ہے. لیکن جب اس نے دیکھ لیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا تھا کہ اے باپ انہیں معاف کر, تو وہ جان گیا کہ یہی نجات دہندہ ہے. تب اس نے اقرار کیا, اپنے گناہوں کو انڈیل دیا کہ میں گنہگار ہوں, بدکار ہوں, پاپی ہوں, تو لہذا تو مجھے معاف کر. صلیب پر بھی خداوند یسوع مسیح کو اختیار تھا گناہ معاف کرنے کا. تب خدا نے ایک بدکار ڈاکو کو صلیب پہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, آپ کو نجات ایسے آرام سے نہیں ملی ہے. پہلے آپ کو میں بتایا کہ بچوں کے خون بہائے گئے, متی 2:16 میں بے شمار بچے قتل کر دیے گئے. اب خدا یسوع مسیح کو انہوں نے صلیب پر ٹانگ کر, اور پھر وہ جس مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا, اب ہم اس طرف آتے ہیں. خدا یسوع مسیح جب کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تو اس سے پہلے انہوں نے باپ کے ساتھ میرے لیے اور آپ کے لیے 7 معاہدے کیے. 7 وہ کون سے تھے؟ ہماری مصیبتیں اٹھائیں, یوحنا 16 باب اس کی 37 آیت میں. ہماری بیماریاں لے لی, گناہ کی قربانی دی, شریعت کی لعنت سے چھڑایا, غریب سے امیر بنا دیا, موت کا مزہ چکھا, اور باپ سے انسان کو ملا دیا. جو دیوار بیچ میں آ گئی تھی آدم اور ہوا کی نافرمانی کے بعد, وہ دیوار خدا نے اس وقت ڈھا دی. کیسے ڈھا دی؟ متی رسول کی انجیل 27 باب اس کی 50 سے 56 میں دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے. جب یسوع مسیح نے جان دی, مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے سے نہیں, اوپر سے نیچے زمین زندرائی, ٹریلے پڑ گئی. یہ خدا یسوع مسیح نے جب جان دی, اور کیا کارنامہ, آج تک ایسا کارنامہ نہیں کسی نبی کسی پیغمبر کا نہیں ہوا. جب خدا یسوع مسیح نے جان دی تو قبریں کھل گئی, اور بے شمار مقدسین زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگے. اب خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. انہوں نے ہمارے لیے خدا سے معاہدہ کیا, خدا سے 7 باتیں لی. پہلے زمانے میں کہتے ہیں کہ لوگ غلام ہوتے تھے, قربانیاں چڑھاتے تھے, ایک سے ایک بیماریاں تھی, لوگ غریب تھے, امیر نہیں تھے. مسیح پہ اٹھا دی, قربانی کا بھی سارا کچھ کر دیا, موت کا مزہ چکھا دیا کہ موت تیرا ڈنگ کہاں گیا. موت ہمیں ایک آسان طریقہ بتا دیا کہ جب مرو گے تو زندہ بھی ہو جاؤ گے. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, جب خدا یسوع مسیح دم توڑ چکے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پہلا تو اس کے پاس گئے, شیطان اپنی ٹیموں کو لے کر گیا. انہوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا, لہذا اس کے پہرے دار بٹھا دو. تو اس کے شاگرد آئے اور لاش لے کر چلے جائیں, اور وہ کہتے جی اٹھا ہے. تو پہلا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے جناب یہ کہ آج تک پوری دنیا میں میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں سنا کہ کسی قبر پر پیرے بٹھائے ہوں. واحد خدا یسوع مسیح ہے جن کی قبر پر پیرے بٹھائے گئے, اور وہ جناب یہ کہ پیرے دار باہر ہیں. اب لوکا 24 باب اس کی 1 سے 12 میں اگر پڑھیں تو مریم مگدلینی اور دوسری مریم اور دوسری عورتیں, یہ اب ہفتے کا پہلا دن ہے سبت کا, انہوں نے آرام کیا, لیکن ہفتے کے پہلے دن کو کہتے ہیں اتوار. اب یہ عورتیں صبح سویرے ہی, یعقوب لکھتے ہیں کہ ابھی تڑکے ہی ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ عورتیں کیا کیا, صبح ہی نکل گئی گھر سے, قبر کی طرف جا رہی ہیں. لیکن اپنے آپ میں باتیں, ایک چیزیں انہوں نے رات کو خریدی تھی, پہلے سے ہی خرید لی کہ دیر نہ ہو جائے. انہوں نے پہلے سے اپنے ربی کے لیے سارا سامان, خوشبودار عطر وغیرہ سب کچھ لے لیا. اب جب یہ عورتیں جا رہی ہیں, ان کے پتھر کون ہٹائے گا؟
शागिर्द तो बंद कमरा करके बैठे हुए हैं डर के मारे। ऐसा कोई नहीं है जो उनके साथ जाके रबी के आगे, कब्र के आगे से पत्थर हटाए और हम खुशबूदार तेल लगाएं, ना लगाने दें। अब ये औरतें चलती जा रही हैं। याद रखें, शैतान आपको वापस जाने के लिए कहेगा, लेकिन इन औरतों का ईमान मजबूत है। इन्होंने किसी तरह का भी डामाडोल ना किया और ये जाती जा रही है, लेकिन आपस में बातें करती जा रही हैं कि कब्र का पत्थर कौन हटाएगा, कब्र का पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन जब ये गई जा रही है तो इनके पास से वो जो पहरेदार है, जो सिपाही थे, वो भागे में कुछ बंदे जा रहे हैं। अब ये हैरान हो भाग के किधर जा रहे हैं। जोश से भर गई कि हमारे मांगने से पहले ही पत्थर हटा हुआ है, कब्र का पर्दा हटा हुआ है। और वो दौड़कर कब्र के पास गई। जब अंदर गई, वो हमारे मांगने से पहले ही हमें दे देता है, वो हमारे मांगने से पहले ही दे देता है। वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। लेकिन वो गई तो डर गई, परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई, डर गई कि अंदर जो झांका तो यीशु नहीं है, रबी नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, मत्ती 28:5 में फरिश्ते ने औरतों से आकर कहा कि तुम ना डरो। मत्ती 28:6 में क्या लिखा कि वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो वादे के मुताबिक जी उठा है। ये जगह देखो जहां पर यीशु था। पूरी दुनिया में पूरी कायनात में सिर्फ वाहिद एक खुदा यीशु मसीह की कब्र खाली है। इसके अलावा जितने भी नबी है, पैगंबर है, सबकी कब्रें भरी हुई है। मेरे और आपके प्रभु की यीशु की कब्र खाली है। और मेरे प्यारे बहनों भाइयों, फिर फरिश्ते ने उनसे कहा कि जाओ, ये देख लो प्रभु जिंदा है। जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे तो दो काम हुए। बड़ा भूचाल आया और जो पहरेदार थे उनमें से कुछ ने सजदा किया, कुछ मैंने बताया कि वो भागे जा रहे हैं। वो क्यों भागे जा रहे हैं आगे चलकर हम सुनेंगे। खुदावंद का फरिश्ता आया। खुदावंद के फरिश्ता क्यों आया? खुदावंद, अगर ये औरतें देर से आती, अपने घर का काम काज करके आती, फरिश्ते से मुलाकात नहीं होती। लेकिन हम अपनी जिंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा देते ही नहीं। इस औरतों को देखे कि मर्द कमरों में छुपे हुए हैं, डर रहे हैं कि हमें कोई मार ना दे। लेकिन इन औरतों की जुर्रत देखे, पावर देखे, हिम्मत देखे, हौसला देखे कि किस तरह खुदा के लिए जा रही है। तड़के अभी अंधेरा ही था। कहते हैं, यूहन्ना कहता है कि अभी तड़के सुबह ही थी कि वो जा रही है उसके लिए खुशबूदार चीज। फरिश्ता 16 बाप उसकी 17 में इसी फरिश्ता ने हाजरा को पैगाम दिया, और इसी फरिश्ते ने इब्राहिम को पैगाम दिया। इसी फरिश्ते ने पैगाम दिया कि वो जी उठा है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मत्ती 28:2 में इसी फरिश्ते ने पत्थर को लटकाया था। कोई उस पत्थर को नहीं लटका सकता था, इतना वजनी था। और अगर आप दूसरा सलातीन 19:35 देखें तो इसमें साफ लिखा हुआ, जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, कि ये काम अकेला सिर्फ खुदावंद का एक फरिश्ता एक वक्त में 1,85,000 आदमियों को मार सकता है। तो खुदा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि खुदा मुझे और आपको चाहता है कि हम उसके जलाल में, एक जलाली बदन में जाकर बैठे, उसके साथ रहे, अनंत जीवन हासिल करें। इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा। आप भी ईमान से कदम बढ़ाएं। दूसरा करंथियों 5:15 में क्या लिखा है? वो इसलिए सबके वास्ते हुआ, उसके लिए जिसने आपके लिए, मेरे लिए अपना कीमती खून बहाया, कोड़े खाए, तमाचे खाए, अपने ऊपर दाढ़ी नोची गई, बदन उसका छन्नी कर दिया। तब भी उन्होंने एक फरिश्ते को नहीं बुलाया। निजात का काम करने के लिए उन्होंने खुदा ने अपने बेटे की ये सारी तकलीफें बर्दाश्त की। खुदा से प्यार करें, खुदा यीशु मसीह से प्यार करें। निजात आपको ऐसे नहीं मिल गई। अपना कीमती खून बहा के, बदन छन्नी करवा के आपको निजात दी है।
ساری بیماریاں آپ سے چھین لی ہے, غریبی آپ کی ختم کر دی ہے. یہ جو آپ بن ٹھن کر پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, یہ خداوند یسوع مسیح کی بدولت پھرتے ہیں. یہ نجات آپ کو آرام سے نہیں ملی ہے. کیا کہتے ہیں وہ, اس لیے سب کے واسطے منہ کے جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیے, اس کے لیے جیے جس نے آپ کے لیے اپنا قیمتی خون بہایا ہے. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, مسیح کی وجہ سے اب آپ موت کا سامنا کر سکتے ہیں. جس طرح مسیح زندہ ہوا ہے, آپ بھی زندہ ہوں گے. یہ آپ کو گارنٹی ہے. جب مسیح نے ایک نمونہ بتایا ہے, جب مسیح زندہ ہوا ہے تو ہم بھی مسیح کے ساتھ زندہ ہوں گے. اب کیا ہوا, بڑی مزیدار بات خدا نے مجھے آج صبح 3 بجے کے قریب دی. اب یہ عورتیں جب جا رہی ہیں, جب ان کو پتا چل گیا, یہ بھی شاگردوں کے پاس دوڑی جا رہی ہیں ادھر سے. وہ ایک بہت نئی بات مجھے خدا نے دی, بہت اچھی لگے گی آپ کو. اب یہ جو عورتیں ہیں یہ دوڑی جا رہی ہیں شاگردوں کے پاس, کہ جا کر ان کو بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے ہیں, کیونکہ صرف قبر پر عورتیں ہی گئی تھی اور کوئی نہیں کیا تھا. اس لیے یہ دوڑتی ان کے پاس جا رہے ہیں. ادھر شیطان کے جو پیارے دار تھے بیٹھے ہوئے, وہ شیطان کی طرف جا رہے ہیں. پورا ایک محل سجا ہوا ہے, غور سے سنیے گا. تاج پوشی کی جا رہی ہے شیطان کی تاج پوشی کی جا رہی ہے. کیا پوری کائنات کا راجا, بادشاہوں کا بادشاہ, کہ ہمارا سردار ہوگا, یعنی کہ شیطان ابلیس. ایک عجیب و شان ایک تخت بنایا ہوا ہے اور ہیرے جواہرات کا ایک تاج رکھا ہوا ہے, اور وہ اس کی ٹیم لے کر جا رہی ہے. ادھر سے اس کے کارکن جا رہے ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے, اور وہ بڑی ٹھاٹ سے ایسے جا رہا ہے. ادھر عورتیں دوڑ رہی ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس. عورتیں جاتی ہیں ادھر شاگردوں کے پاس کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا, ان کو جا کے خبر کرے. وہ جو بند کمرے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, ان کو بتانے کے لیے ادھر یہ لوگ جا رہے ہیں. ادھر جب شیطان کا اب بندے اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا استاد کہتا کیا ہوا؟ استاد نٹ جاؤ ہے. اور کیوں نٹ جاؤ؟ تاج پوشی ہو نہیں استاد, اور یسوع زندہ ہو گیا ہے, اور نہیں چھٹے گا سی دونوں قبر دے پیچھے چھٹے سی استاد, اور زندہ ہو گیا ہے. استاد نٹ کا تاج ہوتا, یہ ساٹا نہیں ہے. وہ بھاگ گئے وہاں سے. ہاللیلویا, وہ بھاگ گئے وہاں سے. ادھر جناب یہ کہ عورتوں نے, مقدسہ مریم مگدلینی نے دروازہ پیٹا. شاگردوں نے دروازہ کھولا, دیکھا, جلدی سے انہوں نے دروازہ بند کیا. مریم مگدلینی کا دروازہ کھول دو, اب کسی کا ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا یسوع ہمارا جو بند کمرے میں تھے, جو بند کمرے میں ڈر رہے, کانپ رہے تھے, میرے پیارے بہنوں بھائیوں, نجات کا کام شروع ہو گیا. سب نے اپنی آواز مائک آن کرے, اور سب نے انہوں نے مل کر گا یسوع زندہ ہو گیا, یسوع زندہ ہو گیا. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, اس کے بعد خوشی سے یہ تاج پوشی جو شیطان کی جا رہی تھی, بعد میں خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا. مالکوں کے مالکوں کو, راجوں کے راجوں کو, بادشاہ کے بادشاہ کو, جو تاج اس کا ہے اسی کو ملے گا. اور وہ جو تاج پوشی تھی ہمارے راجا کو بنائی گئی. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, یہ تکلیف, یہ نجات آپ کو آرام سے نہیں ملی ہے. اس کو آرام سے مت لے کے خدا نے آرام سے آپ کو نجات دے دی ہے. ان کو اکیلے میں ٹھٹے مارے گئے, بے عزت کیا گیا, لیکن انہوں نے اف نہ کی. باپ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن نہیں, میرے لیے, اور آپ نہ کہ زندہ ہوئے, لیکن یہ دیکھو کہ اسے نجات دینے کے لیے کتنے ظلم اپنے اوپر لیے, کتنی تکلیفیں انہوں نے اپنے لیے اٹھائی. اور ان عورتوں کی بہادری دیکھیں, کس طرح وہ نہ ڈری, کس طرح وہ تڑ گئی جا کر. کیا ہم خدا کے کاموں میں ایسا بڑھ کر کام کرتے ہیں؟ ہم تو یہ اس ٹائم شروع ہوتے ہیں کہ پاسٹر بلوندر جی ابھی میٹنگ کر رہے ہیں, ابھی تو سٹارٹ ہوئی ہے, ابھی تو 4 افراد ہوئے, جب 6-7 ہو جائیں گے تو پھر شریک ہو جائیں گے. اور شروع سے میٹنگ میں آیا کرو, شروع سے خدا کی عبادت میں آیا کرو, تو خدا برکت دے گا. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, یاد رکھیں, اب ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ مسیح کی وجہ
निजात ना मिले। ये बात आप भी समझते हैं। इब्लीस ने बहुत कोशिश की है कि हम निजात ना ले। पहले उसने बच्चों को मरवाया, फिर उसने गसमनी बाग में हमला कराने की कोशिश की, फिर उसको कोड़े मारे गए, सब कुछ किया, जुल्म सह गए। लेकिन अब खुद उसकी ये भी कोशिश थी कि सलीब पर ही खुदा मर जाए, लेकिन मतलब यह कि ऐसा कारनामा करे कि वो जी ना उठे, पैरे बिठाए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुदावंद अपने वादे के मुताबिक, कहने के मुताबिक इस पूरी दुनिया में वायदे खुदावंद यीशु मसीह है जो वादे के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा है। लेकिन हालेलुया, खुदावंद की हमद हो, यीशु की पेशन गोइयां और अपने वादों के मुताबिक मुर्दों में से वो जी उठा है और हमारी निजात हुई है। और अपने दुश्मन को रूहानी सूरमा बनकर उसका मुकाबला करें, ऐसे न करके मुकाबला करें, रूहानी सूरमा बनकर मुकाबला करें तो वो आपके पास से भाग जाएगा। अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। उस डाकू ने क्या कहा कि मैं बदकार हूं, खूनी पापी हूं। अरे हमसे ज्यादा तो हमने तो इतने गुनाह नहीं किए होंगे जितने उस बदकार डाकू ने किए। तो कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर तेरे गुनाह काली घटा के मानत भी हैं, तो अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं उसे बर्फ की मानत सफेद कर दूंगा। आज आपके पास मौका है निजात वाले दिन। अपने 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 आप को देखें कि मैंने कहाँ हेरा फेरी, चोरी, बदी, झूठ, गुनाह किया, किसी के साथ फरेब किया, अपने भाई के साथ नाफरमानी की, अपनी बहन के साथ की। अपनी अपनी गलती खताओं को माने और खुदा उनके सामने इकरार करें और फिर खुदा आपको भी माफ करेगा। याद रखें, ये लिबास जो उनके आपने पहना हुआ है, वहां जाने के लिए आपको दूसरा लिबास चाहिए। ये लिबास नहीं मिलेगा आपको। एक जलाली लिबास आपने पहनना है, तब आप जाएंगे आसमान की बादशाही में। आसमान की बादशाही में जाने के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर एक नमूना दिया है। उन्होंने एक नमूना दिया है, उस नमूने को अपनाएं। किस तरह उन्होंने हर एक से गालियां खाई, तमाचे खाए। मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई दाढ़ी नोचे आप उसको छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आपके ऊपर कोई थूके आप छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने नमूना दिया कि इस तरह तुमने जिंदगी बसर करनी है, सादगी में, पाकीज़गी में। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अंजील का पैगाम दूसरों तक भी लेकर जाएं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जी उठा है और हम उसकी वजह से ही अब खुदा की आसमान की बादशाही में जाएंगे। तो मैं लास्ट में एक बात कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह की इस दुनिया में आने के मकसद को हकीर ना जाने, हकीर ना जाने, खुदाया हकीर ना जाने कि सिर्फ उन्होंने मार खाई, कोड़े खाई, अंदर मालूम नहीं कितने उन्होंने जुल्म से तकलीफें उठाई। बाप, अभी मैंने क्या पढ़ा था रूमिया के 8 में कि खुदा अपने बेटे को भेजा। खुदा मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। खुदा चाहता है कि जो नाफरमानी आदम और हवा के दरमियान जो आ गई थी, वो हमारे खुदा यीशु मसीह ने वो दीवार ढा दिया। अब जाकर आप कहते हैं क्या है बाप, अब आप कहते हैं, इससे पहले आपका रिश्ता खुदा के साथ खत्म हो चुका था। खुदा के बेटे ने वो रिश्ता जोड़ा है। जब खुदा के बेटे ने रिश्ता जोड़ा है तो फिर उसके खून की कदर करें और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। मेरी तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा ना सबको इस कलाम के जरिए बरकत दे। आमीन। जी आपको भी। आमीन, आमीन, आमीन।